مطلب لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ زبان سے کہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے تو کائنات کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے مختلف اینک ہے نا، اگر آپ نے بھی وہی اینک لگائی ہے اور کافر نے بھی وہی اینک لگائی ہے، کائنات ویسے ہی نظر آئے گی جیسے کافر کو نظر آتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی آنکھوں پہ حسینی اینک ہو، ابن سعد کی آنکھوں پہ یزیدی اینک تھی، حر کی آنکھوں پہ حسینی اینک تھی، جب کائنات کو حسین کی نگاہ سے دیکھو گے پھر عمل بھی وہی کرو گے جو امام حسین کرتے تھے۔ لیکن نام ہو لا الہ الا اللہ، لیکن نگاہ وہی ہو جو یزید کی نگاہ ہو، وہ لا الہ الا اللہ تجھے فائدہ نہیں دیتا۔ ہمیں کائنات کو دیکھنے کا طریقہ بدلنا ہے، ہمیں گھروں کو دیکھنے کا طریقہ بدلنا ہے۔ آج ہر انسان یہی چاہتا ہے میرے بچے پڑھ جائیں، اچھے اسکول میں جائیں، اچھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، اچھی جاب مل جائے، بچہ ڈاکٹر بن جائے، بچہ انجینئر بن جائے۔ تبھی رسول خدا فرماتے ہیں جب بچوں کے درمیان سے گزرتے ہیں، اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آپ کے چہرے پہ اداسی کیوں آ گئی؟ فرماتے ہیں میں آخری زمانے کی امت کے بچوں کو دیکھ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ اس میں اداسی کی کیا بات ہے؟ پر میں ان کے بچوں کو دیکھ رہا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو کلمے تو پڑھا دیے لیکن زندگی ایسے ہی گزاریں گے جیسے یہود و نصارہ گزارتے ہیں۔ زبان پہ اللہ کا نام تو ہوگا لیکن زندگی کے طور و طریقے وہی ہوں گے۔ تو جو نگاہ امام حسین کی کائنات پہ تھی، جب تک ہماری نگاہ کائنات کے لیے وہ نہیں آتی تب تک ہمارے ایکشنز نہیں بدلتے، اور جب تک ایکشن نہیں بدلیں گے تب تک تمہارے ایموشنز نہیں بدلیں گے۔ تو جب تک سوچ امام حسین والی نہ ہو تب تک تمہارے اعمال بھی امام حسین والے نہیں ہوں گے۔ دیکھیے جناب زہیر امام حسین سے دور دور خیمہ لگا رہے تھے، اپنے غلاموں کو کہا دور سے دیکھو نا حسین کا خیمہ ہے، میرا خیمہ دور لگا دینا، میں نہیں چاہتا میرا خیمہ حسین ابن علی کے ساتھ لگے یا میرا مقابلہ امام حسین کے ساتھ ہو جائے۔ اب سفرے پر بیٹھا ہے، بیوی اس کی بڑی نیک تھی، کھانا بھی کھانا چاہتا تھا۔ آواز آئی زہیر انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، پیغام آور ہوں۔ اب سوچ رہا تھا کروں تو کیا کروں، جاؤں یا نہ جاؤں۔ اتنی دور حسین سے بھاگا بھاگا گیا لیکن پھر بھی حسین مجھے بلا رہے ہیں۔ اب سوچ ہی رہا تھا، اس کی بیوی بڑی نیک تھی، صالحہ تھی۔ فرمائے زہیر سوچ کیا رہے ہو، زہرا کا لال بلا رہا ہے اور تو لقمے کھا رہا ہے اور تو سوچ رہا ہے ارے سیدہ شباب اہل جنت بلا رہا ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ کھڑے ہو جاؤ زہیر، جاؤ حسین سے ملو، ملنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب زہیر قدم اٹھاتا ہے، مولا کے خیمے میں جاتا ہے۔ آج تک تاریخ کو یہ نہیں پتا امام حسین نے اس کو کہا کیا، بتایا کیا، وہ کون سی گفتگو ہوئی کہ زہیر یہاں سے وہاں چل گیا۔ بیوی کو کہا تجھے طلاق دیتا ہوں، گھر مال دولت زراعت ساری میں نے تجھے بخشی۔ اب زہیر کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ حسین ابن علی کے ساتھ رہے۔ اتنی تبدیلی کہ ایک دن میں سب کچھ چھوڑ دیا اور امام حسین کی طرف چلا گیا۔ علماء سے پوچھا گیا کیا کہا ہوگا امام حسین نے؟ فرماتے امام نے وہی کیا جو ہر امام کا کام ہوتا ہے۔ کہ امام کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہ دیکھو تم گاڑی چلاتے ہو نا، گاڑی کے شیشے پہ دھند آ جاتی ہے اور پھر کیا کرتے وائپر لگاتے ہو، جیسے دھند صاف ہو جاتی ہے وہاں سے پانی مٹ جاتا ہے تو تمہیں راستہ کلیئر نظر آتا ہے، صراط کلیئر نظر آتی ہے، روڈ کلیئر نظر آتا ہے۔ فرمایا امام کا کام یہی ہے، جب انسان کے دل پہ غبار چڑھ جاتا ہے امام بس امامت کا وائپر چلاتا ہے، غبار جیسے مٹ جاتا ہے بندے کو ہدایت کا راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ تو جو غبار چڑھا ہوا تھا مولا حسین کی ایک محفل میں، وہ غبار اس کے دل سے کیا ہو گیا، اتر گیا۔ ہماری زندگیوں میں وہ غبار چڑھا ہوا ہے، وہ چیز نظر نہیں آ رہی جو پروردگار عالم ہمیں دکھانا چاہتے ہیں۔ سب بات پڑھے محمد و آل محمد۔